امریکی کانگریس میں پاکستان کی امداد پر پابندی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ ریپبلکن کانگریس مین اینڈی اوگلز نے پاکستان کی امداد پر پابندی لگانے کی تجویز پیش کی تھی۔ پاکستان مخالف یہ بل ایوان میں 132 کے مقابلے میں 298 ووٹوں سے ناکام ہو گیا۔ کانگریس کی خاتون رکن شیلا جیکسن لی اور باربرا لی نے پاکستان کی امداد جاری رکھنے کے حق میں دلائل دیے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کی امداد پر پابندی کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ ریپبلکن کانگریس مین اینڈی اوگلز نے پاکستان کی امداد پر پابندی لگانے کی یہ تجویز پیش کی تھی، جسے مسترد کیا گیا ہے۔ پاکستان مخالف یہ بل ایوان میں 132 کے مقابلے میں 298 ووٹوں سے ناکام ہوا ہے۔ کانگریس کی خاتون رکن شیلا جیکسن لی اور باربرا لی نے پاکستان کی امداد جاری رکھنے کے حق میں دلائل دیے اور جس کے بعد اس پر ووٹنگ ہوئی اور پاکستان مخالف یہ بل ایوان میں 132 کے مقابلے میں 298 ووٹوں سے ناکام ہو گیا ہے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کی امداد پر پابندی کا یہ معاملہ تھا جس کی کوشش کی گئی کانگریس مین اینڈی اوگلز کی جانب سے اور ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ ریپبلکن کانگریس مین اینڈی اوگلز نے پاکستان کی امداد پر پابندی لگانے کی تجویز پیش کی تھی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے واشنگٹن سے یوسف چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یوسف چودھری یہ بتائے گا کہ یہ تجویز تو پیش کی گئی تھی، ناکام ہو گئی، کس بنیاد پر یہ کہا گیا تھا کہ امداد بند کر دی جائے؟ جی یہ ریاست ٹینیسی سے اینڈی اوگلز جو ہے ایک کانگریس مین ہے جو کہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ویسے بھی پاکستان مخالفت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ پچھلی ادوار میں بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف کافی باتیں کی ہیں اور 2024 کے مالی سال کے لیے پاکستان کے لیے امریکہ نے $135 ملین کی امداد مختص کی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے آج یہ بل پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس امداد کو روک دیا جائے، جس پہ 298 جو ووٹ ہوئے ہیں پاکستان کے حق میں، جس میں دونوں پارٹیوں نے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کے اراکین نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیے، جبکہ اس بل کے فیور میں صرف 132 اراکین نے ووٹ دیے ہیں۔ اس طرح یہ پاکستان مخالف اقدام جو ہے بہت بری طرح شکست سے دوچار ہوا۔ شیلا جیکسن لی جو کہ ڈیموکریٹک کانگریس وومن ہیں ٹیکساس سے اور باربرا لی ڈیموکریٹک کانگریس وومن ہیں کیلیفورنیا سے، انہوں نے زبردست دلائل دے کر اس بل کو زبردست طریقے سے مسترد کروایا ہے۔ اور شیلا جیکسن نے یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے امریکہ کا دیرینہ دوست ہے اور وار آن ٹیرر میں اور دیگر ادوار میں پاکستان سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں اور آج بھی یہ تعلقات جو ہے بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ باربرا کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان کی امداد خطے میں امن اور خطے کو مستحکم کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اینڈی اوگلز نے کہا کہ انہوں نے پچھلے وزیر اعظم کا بھی طالبان کے حوالے سے ایک بیان پہ بات کی کہ ان کے خلاف بھی بات کی ہے اور پچھلی حکومتوں کے خلاف بھی انہوں نے کافی اس میں بات کر کے اس کو پاس کروانے کی کوشش کی جو کہ بری طرح سے ناکامی کا باعث بنی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یقینی طور پر وار آن ٹیرر میں پاکستان نے خاصی کامیابیاں حاصل کی، قربانیاں بھی دی ہیں۔ شکریہ آپ کا یوسف چودھری۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی آیا نہ ہی کوئی آئے گا کہ جن کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے۔ رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے مینار روح کی حیثیت رکھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں سہیل قیصر۔ اس شان کرم کا کیا کہیے، دنیا کو مسخر جس نے کیا، یہ وصف کہاں شمشیروں میں، یہ بات کہاں تلواروں میں۔ بے شک کسی کو اس بات پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے ہی اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو روشنی ملی، جن کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام عالمین پر محیط ہے۔ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج پوری امت مسلمہ رحمت للعالمین کا یوم ولادت پورے مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہیں۔ اس کی سیرت حسین، اس کی صورت حسین، اس سا کوئی نہ تھا، اس سا کوئی نہیں۔ اور رب العزت کا فرمان تو سنیے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ تو بس پھر جس ہستی کی زندگی کو خود اللہ تعالی ہمارے لیے نمونہ قرار دے رہے ہوں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل گیا، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم اس دن کی مناسبت سے یہ عہد بھی کریں کہ ہم اپنی زندگیاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں گزاریں گے۔ لاہور کی سیشن عدالت نے آنکھوں
آنکھوں کے غیر معیاری انجیکشن بنانے والے 2 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی سے رپورٹ طلب کر لی۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ اصل ملزم مفرور ہے جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ نعمان نور کی رپورٹ۔ آنکھوں کے غیر معیاری انجیکشن بنانے کا معاملہ عدالت میں گرفتار ملزم عاصم اور بلال شیخ کو پیش کیا گیا۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ کے دم موجودگی کے باعث ڈیوٹی ایڈیشنل سیشن جج نے پولیس کی درخواست پر سماعت کی۔ پروسیکیوشن نے ملزمان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگ لیا۔ غیر معیاری انجیکشن بنانے والے 2 ملزمان کا عدالت نے 5 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ملزمان سے تفتیش کرنی ہے کہ ملزمان نے انجیکشن کہاں سپلائی کیے، ملزموں کے نیٹ ورک کا پتہ بھی کرنا ہے۔ عدالت میں ملزم نے بیان دیا کہ ہم ملازم ہیں، اصل ملزم نوید عبداللہ ہے۔ اس پر عدالت نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ اصل ملزم کہاں پر ہے۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ اصل ملزم مفرور ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آنکھوں کے غیر معیاری انجیکشن سے متعدد شہریوں کی بینائی متاثر ہوئی ہے۔ شعبہ چشم یا پنک آئز کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ ماہرین نے نوید سنائی ہے کہ ماحول میں نمی کم ہونے سے اب وبا کی شدت میں بھی کمی آئی ہے، تاہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پھر بھی ضروری ہے۔ عاطف پرویز کی رپورٹ۔ عشوب چشم کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ صوبے کے مختلف شہروں سے ہزاروں مریض سامنے آ چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں عشوب چشم کے 13,732 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں سال پنجاب بھر میں 3,68,810 افراد اس مرض کا شکار ہوئے۔ ماہر امراض چشم پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم کہتے ہیں ویسے تو ہر سال ہی یہ مرض سامنے آتا ہے، مگر سیلاب اور بارشیں زیادہ ہونے سے اس کی شدت زیادہ ہوئی۔ ہوا میں نمی کم ہونے سے وائرس کے پھیلاؤ میں کمی ہوگی۔ دیکھیں، عشوب چشم کا مرض ہمیں ہر سال دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب بھی ہوا میں نمی زیادہ ہوگی بارشوں کے بعد، فوراً بعد یا بارشوں کے دوران، تو یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس سال ہمیں کچھ زیادہ ہی کیسز دیکھنے کو مل گئے، بارشوں کی وجہ سے سیلاب بھی آیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اسد اسلم کا کہنا ہے کہ متاثرہ مریض کے زیر استعمال اشیاء کو نہ چھوئیں، متاثرہ مریض کو بھی علیحدہ رکھیں۔ ٹھنڈے پانی کی ٹکور سے مریض کی آنکھوں کو راحت ملتی ہے۔ علاج کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آرٹیفیشل، پہلے تو آپ کسی مستند کوالیفائڈ آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں، وہ آپ کو اینٹی بائیوٹک ڈراپ دیں گے، کیونکہ اس مرض میں سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے۔ وہ آپ کو اینٹی بائیوٹک ڈراپ دیں گے، پھر آپ کو اینٹی الرجی ڈراپ دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو آرٹیفیشل ٹیئر دیں گے، وہ آپ 5 منٹ بعد ڈالیں، گھنٹے بعد ڈالیں، آدھے گھنٹے بعد ڈالیں، ان کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے۔ رواں سال عشوب چشم کے سب سے زیادہ مریض بہاولپور میں 72,503 رپورٹ ہوئے۔ ماہرین امراض چشم کا کہنا ہے کہ عشوب چشم ایک قابل علاج مرض ہے۔ چند احتیاطی تدابیر اپنا کر جہاں اس سے بچاؤ ممکن ہے، وہیں اس کے پھیلاؤ کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز، دنیا نیوز، لاہور۔ سستے پاور پلانٹ سے پیداوار ہونے والی بجلی بھی مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ سینٹرل پاور جنریشن کمپنی گدو نے پیداواری ٹیرف میں اضافہ مانگ لیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سستے پاور پلانٹ سے پیدا ہونے والی بجلی بھی مہنگی کیے جانے کی تیاریاں۔ سینٹرل پاور کمپنی گدو کے ٹیرف 14.93 روپے فی یونٹ مقرر کرنے کی درخواست۔ نیپرا نے فریقین سے 7 روز میں جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ گدو بلاک 1 کے لیے بجلی کی پیداواری قیمت 13.43 روپے مقرر کی جائے اور گدو بلاک 2 کے لیے بجلی کی پیداواری قیمت 14.93 روپے فی یونٹ کی جائے۔ درخواست میں مزید بتایا گیا ہے کہ گیس مہنگی ہونے کے باعث ٹیرف میں اضافہ ناگزیر ہے۔ گیس کی قیمت 228 سے بڑھ کر 1050 روپے فی MM BTU ہو چکی ہے۔ نیوز 2 سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔